سوال ٹو دا پوائنٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ اس عالمی نظم جو کچھ ابھی موجود ہے اس کو مانتے ہوئے مسلمان عزت کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اس دنیا کے اندر جی سکتے ہیں، اپنے مذہبی نظریات پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں، معاشی طور پہ خود مختار ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی یا امارات کی ریاستیں ہیں؟ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ عالمی طاقتیں اسلام کو کبھی مضبوط نہیں ہونے دیں گی، اور اسلام کا قلعہ چونکہ پاکستان ہے تو اس کو معاشی طور پہ ناکام رکھا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں کہاں تک ہم جائیں، کہاں تک ہم کھڑے ہوں کہ ان کو ہم چیلنج بھی نہ کریں، ان کی عالمی اس نظم کو مانیں بھی، اور پھر درون خانہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم عزت کے ساتھ جی سکتے ہیں مسلمان؟ اس میں کیا شبہ ہے، جتنے مواقع اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس کے پیدا کر دیے ہیں وہ تاریخ میں کم ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ریاستیں باج گزار ہو جاتی تھیں، آپ اپنے ملک میں ٹیکس اکٹھا کرتے تھے اور باہر سے لوگ آ کے ایک پورا ڈھیر لے کے چلے جاتے تھے، یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس وجہ سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت طے کرا دیا ہے ان پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم بہرحال ایک زوال آشنا قوم ہے، ہم اپنی سلطنتیں کھو چکے ہیں، ہم نے پہلی جنگ عظیم میں شکست کھائی ہے، تینوں بڑی سلطنتیں ہماری ختم ہو گئیں، دنیا کا نظم اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس میں اب ہمیں اپنی تعمیر کا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے دو ہی نکات ہیں، ایک یہ کہ کانفرنٹیشن سے آخری درجے میں پرہیز کیا جائے۔ جب قبل از وقت آپ تصادم مول لے لیتے ہیں تو اپنی راہ کھوٹی کرتے ہیں، اسی لیے تصادم کی جو صورت بھی پیدا ہوتی ہے اس پر میں ہمیشہ نقد کرتا ہوں، ادب سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے گریز کیجیے۔ امن خود ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں اور ہمیں اوپر اٹھنے کے لیے وقت چاہیے۔ اگر ہم قبل از وقت تصادم کی طرف جائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ اور دوسرے یہ کہ قوموں کی تعمیر کے لیے جو لائے عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ قبل از وقت سر پھوڑ کے مر جائیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم و اخلاق کی طرف توجہ دیں۔ دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے جو بعض مسلمان قوموں کی طرف توجہ دلائی ہے انہوں نے اسی جانب توجہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر حالات پیدا کیے ہیں۔ یہ سب کے سب مل کر اگر ایسے ہی کریں گے تو بہتر حالات پیدا ہوں گے، لیکن اس کا راز وہی ہے، یعنی پہلی بات یہ کہ جو کچھ ملا ہے اس پر شکر گزار ہوں، اور جو نہیں ملا اس کو فی الحال مؤخر کر دیں اور اپنی تعمیر پر توجہ دیں، اور اس کا لائے عمل ہے علم و اخلاق کی برتری۔